بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں شدید بارشیں ہوئیں۔ بارش کی کثرت سے سیلاب آ گیا، پانی حرم مکی میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بے حد نقصان پہنچا۔ خانہ کعبہ کسی بھی وقت منہدم ہو سکتا تھا، چنانچہ قریش کے بڑے سردار جمع ہوئے کہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے فیصلے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اس پر چھت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ چوروں کو موقع مل گیا، انہوں نے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس وجہ سے بیت اللہ پر چھت ڈالنا ضروری سمجھا گیا۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس عظیم گھر کی تعمیر کے لیے صرف حلال رقم استعمال ہوگی۔ رنڈی کی کمائی، سود کا مال اور ناحق کمایا ہوا مال ہرگز استعمال نہ ہوگا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نئے سرے سے بنیادیں کھود دی جائیں۔ اس کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، مگر کسی میں اس کے آغاز کی جرت نہ تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت کی اور لمبی دعاؤں کے بعد پھاوڑا چلانا شروع کر دیا۔ لوگ اس اندیشے کا شکار تھے کہ اس پر ابھی کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی، مگر کافی انتظار کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ولید کو کچھ نہیں ہوا تو باقی لوگ بھی عمارت کو گرانے کے کام میں شامل ہو گئے۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کے ذمے ایک حصہ لگا دیا گیا۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ قریش کے پاس حلال مال کم پڑ گیا، لہذا انہوں نے شمال کی جانب کعبہ کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی۔ اسی کو حتیم یا ہجر کہتے ہیں۔ دروازہ زمین سے خاصا اونچا رکھا تاکہ جسے قریش چاہیں اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیں۔ دیواریں جب 15 ہاتھ اونچی ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے چھت ڈال دی گئی، مگر چھت ڈالنے سے قبل جب عمارت حجر اسود تک بلند ہوئی تو ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ بنو ہاشم تلواریں لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حجر اسود کو صرف بنو ہاشم اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ ادھر بنو حرب، بنو امیہ اور ان کے چچا زاد بھائی 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ بنو زہرہ اور بنو سہم میں اتفاق ہو گیا کہ حجر اسود پر ہمارا حق ہے، اسے ہم رکھیں گے۔ غرض یہ کہ سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر خالد بن ولید کے چچا امیہ بن مغیرہ کہنے لگے، کیوں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو؟ آؤ سب مل کر کسی کو حاکم بنا لیتے ہیں۔ پھر خود ہی تجویز پیش کی کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ باب بنی شیبہ میں سے جو سب سے پہلے داخل ہو ہم اسی کو اپنا حاکم بنا لیں، جو وہ فیصلہ کرے اسے سب منظور کر لیں۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوتے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کے عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ سب ایک آواز ہو کر پکار اٹھے، صادق و امین آ گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو ان کو ساری صورتحال بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، زمین پر بچھائی، حجر اسود کو پکڑا، اسے اٹھا کر چادر کے درمیان رکھا۔ بنو ہاشم کو بلایا کہ یہ کونا تم سنبھالو، بنو زہرہ کو دوسری طرف کا کونا پکڑایا، بنو امیہ کو تیسری طرف اور بنو تمیم چوتھی طرف کا کونا سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا بنو کعب اور دیگر تمام دعوے دار سب کے سب چادر پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے نہایت عزت و احترام، محبت اور عقیدت سے چادر کو اٹھایا اور کعبہ کی طرف چل دیے۔ جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر ٹکا دیا۔ وہ چہرے جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے تمتما رہے تھے، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور ہاتھوں میں تلواریں چمکنے لگی تھی،
اب مسکرا رہے تھے۔ ایک بڑی لڑائی اور عظیم فتنے کا سد باب ہو چکا تھا۔ ایک صادق و امین، دانشور اور قائد نے نہایت عمدہ فیصلہ کر دیا، ایک ایسی شخصیت کا فیصلہ جس کا دامن کردار پھولوں سے بڑھ کر معطر اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ تھا، جس نے کبھی چوری نہیں کی، جو کبھی بھول کر بھی کسی خیانت کا مرتکب نہیں ہوا۔ تو دوستو، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو، ایسے ہی دلچسپ معلوماتی اور ایمان افروز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔